حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس کسی انسان نے عصر کی نماز، ابھی ہم عقیدے کا ملاحظہ کر رہے تھے کہ عقیدے کے باب میں اگر کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ایمان کا انکار کرتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے تمام اعمال بیکار اور ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر اب عملیات کی دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس کسی بندے نے صلاۃ عصر مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز ترک کر دیا، عصر کی نماز ضائع کر دی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، فقد حبط عملہ، یہ کان کھڑے کر دینے والے، یہ حدیث پاک کان کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ ایک انسان اتنی محنت کرے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، مگر جان بوجھ کر ترک کر دیا اس نے عصر کی نماز۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، تو اس انسان کے سارے اعمال صالحہ، ساری نیکیاں، اعمال خیریہ، سارا کا سارا ثواب اس کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب چاہے وہ کھیلوں میں مست مگن ہو یا کسی اور چیز میں مست مگن ہو، اس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، نہیں پڑھا۔ ایک ہے کہ کسی مجبوری میں اس وقت رہ گئی، مؤخر ہو گئی، اس کو ادا کر لیے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ سرے سے چھوڑ دیا۔ اب اس میں نمازیوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو انسان 5 وقت کا نمازی ہے، مگر یہ سب کے باوجود اگر وہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے قصداً، جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کے بھی پچھلے تمام اعمال میں پانی پھر گیا، بہہ گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنا بھیانک جرم ہے۔ ادھر کا جو شرک کا ارتکاب کر لے، جو کفر کا ارتکاب کر لے، جو ارتداد کا ارتکاب کر لے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائے۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عصر کی نماز ضائع کر دے، ایسے آدمی کے تمام کیا دھرا اعمال سب کے سب برباد ہے۔ آخر بہانہ ہمیں کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ والو، بہانہ خدا کی قسم نہیں چل سکتا، کام کا بہانہ، ڈیوٹی کا بہانہ نہیں چل سکتا۔ کئی ہاسپٹلز میں، کئی آفیسز میں جا کر کے ہم نے دیکھا یہی قوم کی بیٹیاں اور بیٹے جو جاب کرنے پر مجبور ہے اور جاب کرتے ہیں جہاں، میں نے دیکھا کہ وضو کر کے آ کے سترا لگا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ بعض ہاسپٹلوں میں دیکھا کہ نماز کے لیے خاص روم کر دیا کمپنی نے کہ یہاں نماز پڑھے۔ اگر اپنا لوہا منوانا چاہو تو تمہیں ہر جگہ نماز کی جگہ ملے گی، ہر جگہ سجدے کی جگہ ملے گی۔ تمہیں جہاز میں رہو، بس میں رہو، گاڑی میں رہو، ٹرین میں رہو، وہاں تمہیں جگہ ملے گی، مگر تم نے کبھی منوانے کی کوشش ہی نہیں کی، دنیا کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نماز ہمارے لیے کس قدر امپورٹنس ہے، نماز ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں۔ جہازوں میں بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، ایئرپورٹوں میں ہوتی ہے، ہم نے وہاں استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے منوایا نہیں۔ ارے عبرت حاصل کرو سکھوں سے، عبرت حاصل کرو اس قوم سے جس نے منوایا۔ یہ تلوار ہمارا شیوا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ علامت ہم نہیں چھوڑیں گے، پگڑی ہماری علامت ہے، نہیں چھوڑیں گے، داڑھی ہماری علامت ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا نے یہ لوہا مانا اور اسے رخصت دیا کہ ٹریفک پولیس والا بھی فوٹو کھینچ لے مگر اس کا چالان نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کہاں کھوئے ہوئے؟ بہرحال اگر اپنا لوہا منواؤ گے، دریاؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں تمہیں نماز کی جگہ مل جائے گی، مگر نہیں منواؤ گے تو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، تم سجدے کی جگہ کیا، سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔